بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات میں اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی، بہت سارے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، لیکن کچھ گناہ کرنے والے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات معاف نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس بابرکت رات میں بھی ایسے لوگوں کی معاف نہیں کرتی۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ کیسے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی ذات معاف نہیں کرتی؟ کیسا گناہ کرنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت رات میں بھی انہیں معاف نہیں کرتے؟ ان میں سب سے پہلا شخص وہ ہے جو شرک کرنے والا ہے، جو شرک کرنے والے ہے۔ شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی معاف نہیں کرتی، کبھی معاف نہیں کرتی۔ ہم لفظ شرک سنتے تو بہت زیادہ ہے میرے بھائیو، یہ شرک ہے کیا؟ یہ شرک ہے کیا؟ اصل ہے کیا؟ میں واضح کر دیتا ہوں شرک کس کو کہتے ہیں، اور شرک کی 3 قسمیں ہیں۔ شرک کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم شرک کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر شرک کرنا۔ میں مثال دے کر سمجھا دیتا ہوں اور جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، ذات کے اندر شریک کیا۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا اور ذات کے اندر شریک کیا، اور مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا دیا، ذات کے اندر شرک کیا، ذات کے اندر شرک کیا۔ یہ ہے ذات کے اندر شرک، یا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا خدا سمجھنا، ڈائریکٹ کسی اور کو اپنا رب سمجھنا، یہ بھی شرک کی بڑی قسم ہے، یہ بھی شرک کی بڑی قسم ہے۔ جس طرح بتوں کی عبادت کرنا ہے اور جس طرح غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، یہ بھی شرک کی بڑی قسم ہے۔ شرک کی دوسری قسم، 3 قسم بیان کی نا میں نے، شرک کی دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر شرک کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، معبود برحق وہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی ساری کائنات کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہی ہر چیز کو پیدا کیا، اس چیز کا تو ایمان ہے، لیکن صفات کے اندر وہ شرک کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے صفات کے اندر شرک کرنا؟ صفات کے اندر شرک کرنا مطلب یہ ہے کہ بیٹے دینے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کے بارے میں کہوں کہ مجھے بیٹے فلاں نے دیے ہیں، تو یہ صفات کے اندر شرک ہے۔ رزق دینے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے رزق دینا، اور میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے بارے میں کہوں کہ فلاں نے مجھے رزق دیا ہے، تو یہ صفات کے اندر شرک ہے۔ یہ صفات، ہر وہ چیز جو اللہ ہی دیتے ہیں، جیسے صحت ہے، اولاد ہے، رزق ہے، بیماری ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ جو ڈائریکٹ ملنے والی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کر ہم کہیں کہ کسی اور سے ہمیں یہ ملی ہے، یہ صفات کے اندر شرک ہے۔ مشرکین مکہ یہی تو کیا کرتے تھے، اور کیا کرتے تھے وہ؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے ذرا پوچھو تو صحیح کہ یہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے، تو یہ کہیں گے کہ ایک اللہ کی ہے۔ پھر یہ 363 بت کس لیے؟ جب ان کے بارے میں پوچھا جاتا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ معاون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے معاون ہے، اللہ تعالیٰ اکیلے کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بارشیں لے کر آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے رزق لے کر آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے اولاد لے کر آتا ہے۔ یہی تو عقیدہ ان کا تھا مشرکین مکہ کا، جو آج ہمارے مسلمان بھائیوں کا بھی یہ عقیدہ بنتا چلا جا رہا ہے، کیا بنا ہوا ہے۔ یہ شرک کی دوسری قسم ہے، اور شرک کی تیسری قسم اللہ تعالیٰ کی صفات کے تقاضوں کے اندر شرک کرنا ہے۔
تقاضے کیا ہیں یہ بھی میں مثال سے سمجھا دیتا ہوں. مجھے کسی نے پیسے دیے تو میرا کام کیا بنتا ہے؟ اسی کی تعریف کروں نا، اس کا احسان مند رہوں نا. میں اس کو چھوڑ کر دوسرے کی تعریف کروں تو یہ غلط بیانی ہے نا، یہ غلط ہے نا، یہ تو احسان فراموشی ہوئی نا. تو نعمتیں دینے والی ذات ایک اللہ کی ہے، او ساری کی ساری نعمتیں دینے والی ذات ایک اللہ کی ہے. اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو سجدہ کروں، غیر اللہ کی عبادت کروں، اللہ کی عبادت نہ کروں، یہ صفات کے تقاضوں کے اندر شرک ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات چاہتی ہیں کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے. اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کروں اور کسی اور کے بارے میں کہوں کہ مجھے رزق اس نے دیا ہے میں سجدہ اس کو کروں گا، یہ صفات کے تقاضوں کے اندر شرک ہے. یہ تینوں قسمیں شرک کی ہیں، شرک کی ہیں. اور ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے، شب برات کی رات میں بھی معاف نہیں کرتے، معاف نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو، اے میرے بندو، ایک ایسا گناہ ہے وہ میں کبھی بھی تمہیں معاف نہیں کروں گا، چاہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ گو ہی کیوں نہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہی کیوں نہ ہو. اگر اس کے اندر شرک پایا جا رہا ہے تو یہ آیت اس کے لیے بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ پھر میں ایسے بندوں کی مغفرت نہیں کروں گا، میں ایسے بندوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا جو یہ گناہ کرتے ہیں. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جس کو چاہوں معاف کر دوں، جس کو چاہوں معاف نہ کروں. اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے کے اندر والدین کی فرما برداری کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد سب سے زیادہ حقوق والدین کے ہیں، سب سے زیادہ حق ماں کا ہے، اور ماں کے حق کے بعد سب سے زیادہ حق باپ کا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ بھی تمہیں شرک جیسا گناہ کرنے کا کہیں تو تم نے اپنے والدین کی بھی اطاعت نہیں کرنی، والدین کی بھی اطاعت نہیں کرنی. یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اطاعت سے بھی منع کر دیا. یہ گناہ ایسا گناہ ہے، یہ گناہ ایسا گناہ ہے، یہ اس گناہ کو ساتھ لے کر اگر موت آ گئی نا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس گناہ کو لے کر اگر ہماری موت آ گئی نا تو ہماری بخشش نہیں ہے، ہماری بخشش نہیں ہے. ہم میں اور پھر مشرکین مکہ میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ جو سزا ان کو ملنی ہے وہی سزا پھر ہمیں بھی ملے گی. اور جس طرح وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اسی طرح پھر یہ شرک کرنے والا بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اپنے ایمان کو جانچیں، اپنے ایمان کو جانچیں. آج ہمارا ایمان بڑا کمزور ہو گیا ہے، آج ہمارا ایمان بڑا کمزور ہو گیا ہے. ہمارے پاس تو ایمان ہے ہی نہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ تم برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے اس برائی کو روکو. ہاتھ سے برائی کو روکنا یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. اور ایمان کا دوسرا درجہ ہے کہ برائی کو زبان سے روکا جائے، اور تیسرا درجہ ہے کہ اس برائی کو دل کے اندر برا جانا جائے. ہم تو برائی کو برا ہی نہیں سمجھتے، تو ہمارے پاس تو جو ایمان کا تیسرا درجہ ہے وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے. ہم کہاں زندگی بسر کر رہے ہیں، کہاں زندگی بسر کر رہے ہیں. شب برات کی رات آنے والی ہے. آئیں توبہ کریں، توبہ کریں، اس گناہ سے توبہ کریں، شرک والے گناہ سے توبہ کریں. اللہ تعالیٰ ہماری بھی شرک سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر ثابت قدم رکھے. اللہ تعالیٰ تمام جتنے گناہ باقی ہیں ان گناہوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان والا بنائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.